اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ وہ قوم فلاح نہیں پاتی، کامیاب نہیں ہوتی، مقصود تک نہیں پہنچ سکتی جس قوم کے افراد مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دیں، خالق کی ناراضگی خرید لیں اور مخلوق کو خوشحال کر دیں۔ یہ فرمان نورانی سید الشہداء علیہ السلام کا وہ ضروری نقطہ ہے تمام مومنین کے لیے و تمام بشریت کے لیے، جس سے وہ اہم تاریخی واقعات اور رویداد جنہوں نے اثر چھوڑا ہے تاریخ کے اوپر، انسانیت کے اوپر، بشریت کے اوپر، ان کو سمجھنے کی کلید ہے، چابی ہے ان ابواب کو، ان موضوعات کو جس میں سر فہرست واقعہ کربلا و عاشورہ ہے۔ عاشورہ کا ایک اہم پہلو جیسا بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اہم پہلو ایک عاشورہ کا، عاشورہ کی عبرتیں ہیں۔ کربلا ایک گہرے اور وسیع، عریض اور طویل سمندر کی طرح ہے، جس کا ساحل بھی ہے، جس کی گہرائی بھی ہے، جس کی سطح بھی ہے، اور جس کے بہت دور تک کنارے ہیں۔ لوگ ان صدیوں میں اس سمندر کے ساحل تک پہنچے ہیں، جو آئے ہیں، جو آئے ہی نہیں، جن کا رخ عاشورہ و کربلا کی جانب نہیں بلکہ ائمہ ضلالت نے، گمراہی کے پیشواؤں نے ان کا رخ موڑ دیا ہے، ان کی جہت بدل دی ہے اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی راہوں پہ ڈال دیا ہے۔ وہ محروم ہیں، حتیٰ اس بحر عمیق کے ساحل اور ساحل کے اثرات سے بھی محروم ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں روایات کے اندر معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن ایک بحر ہے،
اس کا ایک ظاہر ہے، ظاہری سطح ہے، اور اس ظاہری سطح کے تحت گہرائی ہے، عمق ہے، اور جوہر و گوہر سمندروں کی سطح پہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ساحل پر ہوتے ہیں، بلکہ گوہر سمندروں کی تہ میں ہوتے ہیں، صدف سمندروں کی تہ میں ہوتے ہیں، موتی سمندروں کی تہ میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سطح قرآن ہیں، جہاں تیراکی قاری بھی کرتے ہیں، حافظ بھی کرتے ہیں، مفسر بھی کرتے ہیں، مترجم بھی جاتے ہیں، سطح قرآن پہ جا کر تیراکی کرتے ہیں۔ کچھ صرف ساحل قرآن تک جاتے ہیں، قرآن کے اس بحر عمیق میں داخل نہیں ہوتے، اندر نہیں جاتے، بے توفیقی کی وجہ سے نہیں جاتے، نافہمی اور نادانی کی وجہ سے نہیں جاتے، کم علمی کی وجہ سے نہیں جاتے، رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں جاتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے گوہر گران بہا جواہر سمندروں میں اور سمندروں کی گہرائیوں میں ایجاد کیے ہیں، اور دوسری طرف سے انسان ہیں صاحبان توفیق و استطاعت، جو ان گہرائیوں تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، توفیق و توانائی رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے اسباب بھی فراہم کیے ہیں، جیسے قرآن کریم بحر ہدایت الہی کی تہ میں خوب گئے ہیں۔ عام انسانوں میں سے معصومین کے علاوہ، ائمہ ہدی علیہ السلام کے علاوہ، وحی الہی جن پر نازل ہوتی ہے ان کے علاوہ بھی افراد صاحبان توفیق انہی ہستیوں کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق قرآنی بحر کی تہ میں اترے ہیں۔ اور آج اگر انسانوں کے پاس، بشریت کے پاس ہدایت کے کوئی ارمغان ہے، کوئی آثار ہیں، یہ انہی غواسوں کا، ان کی غواسی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے سمندر کی تہ میں جا کر یہ گوہر انسان کے لیے تلاش کیے ہیں۔ ورنہ سطح سمندر سے، ساحل سمندر سے ثواب دریافت کیا ہے، اور تبرک کی حد تک قرآن کے ظواہر سے استفادہ کیا ہے۔ کربلا کا بھی ایک ظاہر ہے، ساحل ہے، اور اس بحر طویل و عریض کا عمق و گہرائی بھی ہے۔ اس گہرائی کی طرف کم لوگ گئے ہیں، بہت کم، حتیٰ قرآن کریم کی گہرائی تک پہنچنے والوں کے عدد سے بھی کم ہیں وہ لوگ جو کربلا کے بحر کی گہرائی میں اترے ہیں۔ اس بحر عمیق اور وسیع و طویل میں ایک پہلو، جیسا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامہ ظل العالی نے، یہ ان شخصیتوں میں ہیں جو کربلا کے بحر میں اترے ہیں، گہرائی میں گئے ہیں، غواسی کی ہے۔ امام خمینی ان ہستیوں میں سے ہیں جو کربلا کی گہرائی تک پہنچ کر وہاں سے وہ صدف، وہ گوہر ملے ہیں، وہ چنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس ذخیرہ میں اور اس منبع میں مقرر فرمائے ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کے ان پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو جو لازم ہے علماء کے لیے، مومنین کے لیے، اہل منبر کے لیے اسے بیان کریں، روشن کریں، وہ کربلا کی عبرتیں ہیں۔ یہ دیکھنا کہ کیوں یہ سب کچھ ہو گیا، عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، امت رسول اللہ کو کیا ہوا
کہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، عبادت کرنے والے وہ اس قدر درندے بنے، وحشی بنے، خوفناک، کہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو بے دردی کے ساتھ، حتاکی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ شہید کیا اور ہر طرح کی بے حرمتی کی. جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے، جو نہیں کیا وہ مقدور نہیں تھا ان کے لیے، کر نہیں سکتے تھے، لیکن جو کچھ کر سکتے تھے اس سے دریغ نہیں کیا انہوں نے. کیوں امت پر کیا آفت نازل ہوئی، کیا بلا نازل ہوئی، کیا افتاد ان لوگوں پہ پڑی کہ انہوں نے تلواریں اٹھائیں، شمشیریں اٹھائیں اور آل رسول کو، اس ذریت طیبہ کو اپنی دشمنی اور درندگی کا نشانہ بنایا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے خود یہ راز بیان فرمایا ہے. کربلا کے سفر کے دوران متعدد مقامات پر اپنے ارشادات میں اس سبب اور عامل کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ لوگ کس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک مقام پر حضرت نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے فرزند ہیں، دنیا کے پروردہ ہیں، عبد الدنیا ہیں، بندگی کرتے ہیں دنیا کی. بعض مقامات پر فرمایا کہ اس لیے یہ وحشی ہیں، درندے ہیں کہ ان کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے، مال حرام ان کے شکم میں چلا گیا ہے. اسی طرح کئی خطبات کے اندر حضرت نے ان لوگوں کے اس رویے اور اس شخصیت اور اس عمل کی وجوہات اور عوامل بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ جملہ ہے، حضرت نے اسی مقام پر بیان فرمایا ہے، لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. وہ قوم فلاح نہیں پائی اس قوم نے فلاح جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے، مخلوق کی خوشحالی اور خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر لے، خالق کی ناراضگی مول لے لے، خالق کی نارضایتی کے بدلے میں مخلوق کی رضا حاصل کرے. یہ حضرت کا فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پاتی. اگر اس نقطے کو کھولیں جو سید الشہداء علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر عجیب و غریب لشکر تھا جو سید الشہداء کے مقابلے میں تھا. اگر شام سے آیا ہوتا یہ لشکر اتنا پیچیدہ نہیں تھا، سیدھا سا لشکر تھا، معلوم تھا کہ کیوں آیا ہے، کون لوگ ہیں اور کس چیز نے ان کو اکسایا ہے سید الشہداء کے اوپر، قتل و ظلم کے اوپر. اگر یہ شام سے آئے ہوتے، چونکہ شام میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور قائم تھی اس وقت، اس سے پہلے بنو امیہ کے مقتدر امیر نے، معاویہ نے وہاں پر جو اہل بیت کے خلاف ماحول بنایا، جو رسول اللہ کے آل کے خلاف، خصوصاً امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کے مقابلے میں حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر جو نفرت پھیلائی، جو کینہ پیدا کیا، جس مکر و مکاری سے فائدہ اٹھایا اس نے، اور جس درندگی کا ثبوت دیا اس شخص نے، وہاں ماحول تھا وحشیوں کا ماحول تھا شام کے اندر، بے رحم، خصوصاً امیر المومنین اور اصحاب امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کے متعلق ان کے دلوں کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی. 20 سال کے عرصے میں
اس حکمران نے، مکار حکمران نے، جو پوری دنیا کے موجودہ حکمرانوں کا امام سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی طرز حکومت ہو، آج وہ بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، دستوریت ہو، کسی بھی شکل میں آج دنیا میں کہیں بھی حکومت شرق و غرب میں، عرب و عجم میں قائم ہے، ان کا سیاسی پیشوا معاویہ ہے۔ یہ سیاست انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے۔ صرف ایک جگہ پر، ایک حکومت میں آپ کو سیاسی پیشوائی علی کی نظر آئے گی، صرف اس وقت کرۂ ارض کے اوپر، صرف ایک حکومت کے اندر، جہاں سیاسی مقتدا علی علیہ السلام ہیں۔ باقی تمام دنیا بلا استثناء، مسلمان و غیر مسلمان میں، انہوں نے سیاسی نظام و سیاسی طرز حکومت کی یہ معاویہ سے سیکھی ہے۔ اس نے مکر سے بھی استفادہ کیا، ہر قسم کے فن سے اس نے استفادہ کیا، ہر حربے سے، اور کھل کے کیا۔ شدید نفرت کا ماحول اہل بیت کے بارے میں شام اور شام کے متعلقہ علاقوں میں پیدا کیا، لیکن باقی علاقے جو تھے، خصوصاً کوفہ، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز تھا۔ اہل بیت کے پیروکار اس کے اندر ایک بڑی تعداد میں رہتے تھے، بڑی جمعیت تھی۔ کوفہ اور کوفی کے عنوان سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں وہ تناسب بھی ذکر کیا ہے کہ کوفہ میں کتنے گروہ تھے، کتنی حزبیں تھیں، کتنے قبیلے تھے، کتنی قومیں تھیں، اور ان میں اہل بیت کے پیروکار کتنے تھے، اور ہر ایک کا کردار کیا تھا، یہ وہاں اس گفتگو میں ہے۔ لیکن ایک بڑی جمعیت کوفہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں تھی، اور کوفیوں کی پہچان یہی تھی کہ یہ اہل بیت کے علوی کہا جاتا تھا انہیں، اموی نہیں تھے کوفی، شامی نہیں تھے، شامیوں کی سوچ نہیں تھی، شامیوں کا طرز نہیں تھا ان کا۔ اور کوفیوں نے سید الشہداء کو خط لکھا، خط لکھنے سے پہلے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کیا، شورش کی، اطاعت سے انکار کیا، حکومت کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کے بعد سید الشہداء کو دعوت بھیجی کہ آپ تشریف لائیں کوفہ، ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح کا شہر، اس طرح کے لوگ، اور ان سے لشکر بنایا گیا۔ حضرت مسلم گئے، بنو امیہ کے خلاف لشکر بنایا انہی کے ذریعے، اور عبید اللہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے اسی لشکر کو توڑ کر، حضرت مسلم کا لشکر توڑ کر، انہی سے امام حسین کے خلاف لشکر بنایا۔ خوب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، غیر معمولی تبدیلی ہے، اور چند دنوں کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا۔ اہل شام 20 سال میں دشمن بنے اہل بیت کے، اور بعد میں 100 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی۔ اس حکومت کا بنیادی منشور دشمنی تھا اہل بیت کے ساتھ، وہی جو آپ کو بعد میں آنے والے ادوار میں نظر آئی، لوگوں کے اندر جو نفرت، تعصب نظر آیا، یہ ایک بیج بنو امیہ کا کاشت کیا ہوا تھا۔ ناصبیت، دشمنی علی و آل علی کے ساتھ، رسول اللہ اور آل رسول کے ساتھ، جو آج جمع ہو کر، اکٹھی ہو کر آل سعود کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور آل سعود سے پھر آگے نکلنے والی شاخیں جیسے تکفیری لشکر ہیں اور ناصبی گروہ، جو آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر خطے کے اندر موجود ہیں۔ یہ سلسلہ شام سے آغاز ہوا، لیکن کوفہ ایسا نہیں تھا۔ اپنی ساخت میں، اپنی شناخت میں، اپنی ترکیب میں، اپنی شخصیت میں کوفہ شہر یہ پہچان نہیں رکھتا تھا۔ ابھی پاکستان میں ہر شہر کی ایک پہچان ہے، کراچی کی ایک پہچان ہے، لاہور کی ایک اپنی پہچان ہے، اسی طرح
دیگر بڑے یا چھوٹے شہر، ہر ایک کی ایک اپنی پہچان ہے کہ یہ جمعیت کیسی ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے۔ بعض علاقوں کے لوگ کسی خاص اچھی صفت میں شہرت رکھتے ہیں، ممکن ہے کسی علاقے کے لوگ کسی ایسی نہ چندان اچھی صفت میں شہرت رکھتے ہوں، سست شمار ہوتے ہیں۔ فرض کریں کسی علاقے کے لوگ ایسے ہیں جو سستی میں مشہور ہیں، کسی علاقے کے لوگ ہیں محنت میں مصروف ہیں۔ کوفیوں کی ایک اپنی پہچان تھی، اور وہ تمام ادوار میں خلیفہ دوم کے زمانے میں کوفہ بنا تھا، اس سے پہلے ہر شہر کی ایک اپنی پہچان ہے، شناخت ہے کہ یہ کیا شہرت رکھتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، سست ہیں، لا تعلق ہیں، آرام پسند ہیں، محنتی ہیں۔ ہر شہر کی ایک پہچان ہے۔ کوفہ کی ایک پہچان تھی اور ہمیشہ رہی ہے، شاید آج تک ہے۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ شہر بنا، بانی مؤسس اس کے کوفہ کے خلیفہ دوم ہے۔ ان کے زمانے میں سرحدی شہر تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، اسلامی فوج فتوحات کرتی ہوئی روم کے بارڈر پہ پہنچی اور یہ علاقہ فتح کیا، جہاں یہ خالی تھا، دریا کا کنارہ تھا، پانی بھی تھا، محفوظ جگہ بھی تھی، سوک الجیشی حیثیت اس کی بہت اہم تھی، یعنی فوجی اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہ بہترین شہر تھا چھونی کے لیے، اس لیے خلیفہ کے حکم پر یہ چھونی بن گیا۔ مسلمان فوج یہاں پر آ کر انہوں نے باقاعدہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور سرحد کے اوپر، پھر اس فوج کے ذریعے سے آگے فتوحات فراوان ہوئیں، اور اسی زمانے سے یہ ایک شورشی مرکز سمجھا جاتا تھا خلیفہ کے زمانے میں ہی۔ اور کوفیوں کے بارے میں معروف تھا کہ سب سے بڑا سیاستدان، سب سے بڑا والی، مدیر، ایڈمنسٹریٹر وہ سمجھا جائے گا جو کوفہ کو کنٹرول کر لے۔ کسی کو اگر مثلا زیادہ سخت جگہ پہ بھیجنا ہوتا، کسی سیاستدان کو سخت آزمائش میں ڈالنا ہوتا تو اسے کوفہ بھیج دیتے، اور کوفہ کی عمارت سے ڈرتے تھے، سارے کتراتے تھے کہ اس شہر کے لوگ وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ بھی عرض کی ہے اس کوفہ و کوفی باس میں کہ ترکیب اس طرح کی تھی، افراد ایسے آ کر آباد، ایک پرامن شہری کے طور پر رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ کوفہ کی ایک پرانی شناخت تھی جو ہر دور کے اندر قائم رہی، خلفاء کے دور میں اور امیر المومنین کے دور میں اور بعد میں بھی، حتیٰ دمشق کی حکومت جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس میں بھی کوفہ کبھی بھی ایسا نہیں گزرا کہ 2 سال پورے کوفہ میں گزرے ہوں اور کوئی شورش، کوئی بغاوت، کوئی بحران، کوئی سیاسی ہلچل نہ ہوئی ہو اس کے اندر۔ مسلسل آشفتہ شہر رہتا تھا یہ۔ خوب ان کی وفاداریاں بھی بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تھی۔ تمام لوگوں نے کوفہ کے بارے میں یکساں قسم کی رائے دی تھی سید الشہداء کو۔ ان خواص نے جنہوں نے امام علیہ السلام کو روکا کہ آپ نہ جائیں کوفہ کی لوگوں کی نفسیات، ان کے حالات، ان کی چال، ان کے رویوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ظاہر کی کہ قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ کوفیوں کے اندر تبدیلی کس قدر، یعنی اتنی جلدی ناپائیدار ترین علاقے کا موسم نہیں بدلتا جتنی جلدی کوفی بدلتے تھے۔ بعض علاقے ہیں نا ایک دم موسم بدل جاتا ہے، کچھ پہاڑی علاقے یا کچھ برساتی علاقے ایسے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے، ناگہان گٹاش آتی ہے، بارش برستی ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، پھر ایک دم سب بادل غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دھوپ نکل آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کئی مہینوں سے بارش ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح کے ماحول میں موسم کے لحاظ سے تو ہیں ایسے خطے، لیکن افراد اس طرح کے ہوں، یہ
ماجرا ہے، ایک دن کا ماجرا، کہ کوفہ میں مسجد کوفہ جو بہت بڑی مساجد میں سے تھی اور ابھی بھی ہے، اسی مسجد میں حضرت مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، امامت کرائی، اور انہی کوفیوں نے حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی دن عشاء کی نماز اسی مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد نے پڑھائی، بھری ہوئی مسجد میں۔ کتنا وقت لگتا ہے مغرب سے عشاء تک؟ شیعوں کو نہیں پتا، چونکہ عشاء ڈیلیٹ کر دی ہے انہوں نے بھی۔ مغرب اور عشاء میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے جو شرعی وقت لحاظ کیا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں کوفہ میں اتنا بڑا تحول آ گیا، اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی کہ جو حضرت مسلم کے ہمراہ شمشیریں نکالے ہوئے تھے، عشاء کے وقت یہ حضرت مسلم کے اوپر شمشیریں نکالے ہوئے تھے۔ اتنا وقت لگا۔ خوب یہ سوال یہ ہے ابھی، کیوں اتنی سی دیر میں؟ ایک شاعر ہے نا، شعر ان کے قوالوں نے خراب کر دیے ہیں، بہت اچھے ہیں ان کے، مرثیے بھی بہت اچھے لکھے ہیں، اور باقی بھی سنخ کا جو کلام لکھا ہے سارا ہی کلام ان کا اچھا کلام ہے۔ شاعری کے نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں اور معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی اچھے شعر ہیں ان کے۔ استاد قمر جلالوی، وہ قوالوں نے خوب ان کے کلام کا بیجا نکالا ہے۔ یہ جو آپ ایک مشہور قوالی سنتے ہیں نا، دبا کے چل دیے، ایک ہی جملہ قوال لگا رہتا ہے، ساری ٹیم دبا کے چل دیے، دبا کے چل دیے۔ وہ شعر یہ ہے کہ دبا کے چل دیے قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ وہ پورا مصرع یہ ہے استاد کا، قمر جلالوی کا، دبا کے چل دیے قبر میں دعا نہ سلام۔ ابھی تو یہ رو رہے تھے، ابھی تو میرے ساتھی تھے، ابھی تو بہت اظہار محبت کر رہے تھے، لیکن مٹی میں دبا کے نہ دعا نہ سلام اور واپس چلے گئے۔ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ خوب یہ حال جن قوموں کا ہو کہ ذرا سی دیر لگتی ہے جن کو بدلنے میں، اتنا سا وقت لگتا ہے مغرب سے عشاء تک کے درمیان۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ایسی تبدیلی قوم کے اندر، اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے اندر، ایک پورے طبقے کے اندر، جماعت کے اندر کیسے پیدا ہو جاتی ہے اتنی بڑی تبدیلی؟ اس تبدیلی کے عوامل، اسباب سید الشہداء علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں کہ اس وجہ سے ہوتی ہے یہ تبدیلی۔ یہ ناپائیداری امت کے، قوم کے رویوں میں، ایک جمعیت کے رویے میں یہ ناپائیداری اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لا افلح قوم اشتروا، وہ قوم فلاح نہیں پاتی جو خریدے مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ جس قوم نے یہ اصول بنا لیا ہو، ضابطہ بنا لیا ہو، اور یہ طے کر لیا ہو کہ اس نے مخلوق کو خوش رکھنا ہے، مخلوق کو خوش رکھنا جس قوم کا اصول بن جائے، مذہب بن جائے، سیاست بن جائے، چالاکی بن جائے، ہوشیاری بن جائے، عقل مندی بن جائے، دانائی بن جائے، مخلوق خوش رکھنا، جو مخلوق خوش کرنے کا معتقد ہو جائے، فن آتا ہو مخلوق خوش کرنے کا یا نہ آتا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں مخلوق خوش کرنے کا ہنر آتا ہے، خوب ہنر آتا ہے، جیسے کچھ کو ہنسانے کا ہنر آتا ہے، کامیڈین ہیں، ان کو ہنر آتا ہے ہنسانے کا، خوب ہنساتے ہیں، ہنسا ہنسا کے لٹا دیتے ہیں لوگوں کو، بے ہوشی کی حد تک لے جاتے ہیں۔ اور ان کامیڈین کی طرح کچھ ٹریجڈین ہیں جو ایکسپرٹ ہیں
ट्रेजेडी के, कॉमेडी के नहीं हैं, ट्रेजेडी के एक्सपर्ट हैं। रुलाने का फन आता है उनको। नाहियात औरतें होती थी कदीम तहजीब के अंदर, उनका उन्वान ही नाहियात है, रिवायात के अंदर भी उनका जिक्र है। पेशावर औरतें, इनका काम होता था मजालिस में, जनाजों में जाकर रुलाना लोगों को। रुलाने की माहिर थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, धुन बहुत अच्छी थी। इन्होंने शेर बड़े अच्छे सोज वाले दर्दनाक शेर लिखे होते थे। नोहा उसी शेर को कहते हैं जिसके अंदर दर्द व सोज मौजूद हो, उसको नोहा कहते हैं। ये नाहियात कदीम से, करबला से बहुत पहले अरब तहजीब का हिस्सा था नाहियात। रिवायात में भी है इनके बारे में, वो कभी फुर्सत हुई तो अर्ज करूंगा ये रिवायात नाहियात के बारे में। पेशावर नोहा या पेशावर रुलाने वालों के बारे में रिवायात किस किस्म की हैं, सुनने वाली रिवायात है। ये महारत है लोगों की कि बाज हुनरमंद हैं। लोगों को हंसाना मुश्किल काम है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। अभी मसलन इसी महफिल मजलिस में से अक्सरियत, शायद ये बदगुमानी समझ ले मेरी, लेकिन अक्सरियत शायद ना कर सकें ये काम। अगर इन्हें कहा जाए कि उठ के हंसाएं लोगों को, 10 मिनट नहीं हंसा सकेंगे। और इसी तरह रुलाना शायद हंसाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है कि एक आम आदमी को सादा नॉर्मल हालत से उसको ले आना, सोज व गम की हालत में फ़ज़ा में ले आना। लेकिन हैं ये माहिर, कर लेते हैं ये काम, रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। इन दोनों कामों से ज़्यादा मुश्किल काम लोगों को राज़ी रखना है, कि लोग राज़ी हो जाएं। ये बहुत मुश्किल काम है। और लोगों को राज़ी रखना, रज़ा लोगों की उबारना, हासिल करना, और लोगों को किसी मौजू पर, किसी काम पर राज़ी कर लेना, ये मुश्किल हुनर है। लेकिन ये हुनर है लोगों के अंदर। बहुत सारे हुनरमंद हैं जो लोगों को राज़ी रखने का फ़न जानते हैं, फन्नान हैं। अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल काम नहीं है। आपने दुआए कुमैल में सुना हुआ है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जुमला ज़ात हक ताला के बारे में, सरी और रज़ा, फौरन राज़ी हो जाने वाली ज़ात, सरी, फौरन, देर ही नहीं लगती अल्लाह को राज़ी करने में। कितना ही इंसान मुजरिम हो, नौज़ुबिल्लाह, गुनाहकार हो, मासियतकार हो, तबाहकार हो, गफलत में हो, सिर्फ एक सच्चे दिल से तौबा करके पशेमान हो जाए, एक आंसू आंख से टपका दे, खुदा राज़ी हो जाता है। और ऐसे राज़ी होता है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। इस तरह से अपने दामने रहमत में खुदा ले लेता है। बहुत आसान है अल्लाह को राज़ी करना। खुदा ने कोई इतना मुश्किल रास्ता नहीं मुकर्रर किया अल्लाह की रज़ा के लिए। बहुत आसान है रज़ाए खुदा, सरी और रज़ा। तौबा से अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाती है। सब कुछ करके भी फिर भी राज़ी कर सकते हैं, लेकिन लोग राज़ी रखना बहुत मुश्किल काम है। इंसान राज़ी रखना मुश्किल काम है। इंसानों को जो राज़ी रखते हैं बहुत माहिर होते हैं, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर कोई ये कानून बना ले अपने लिए कि मैंने लोगों को राज़ी रखना है, मखलूक को, लोगों से मुराद जब हम कहते हैं तो बहुत सारे तबकात निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर वालों को लोग नहीं कहते, अपने दोस्तों को लोग, मसलन कहते हैं लोग आए हैं, यानी कहते नहीं लोग तो नहीं आए, अपने दोस्त आ गए हैं, यानी ये लोगों में से नहीं है। जैसे वो ख़वातीन सुनाते हैं मौलाना लोग, वो ख़वातीन आ रही थी हिजाब के बग़ैर,
تو ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا کہ وہ پردہ کر لو، کوئی بندہ آ رہا ہے. تو اس نے کہا بندہ تو نہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں. وہ بندے ہی نہیں سمجھتے مولوی صاحب. اسی طرح لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں تو اس سے اپنے نکل جاتے ہیں، یعنی اپنے افراد. مثلا لوگ یوں کہتے ہیں تو بیوی اس میں شامل نہیں ہوتی، ماں شامل نہیں ہوتی، والد شامل نہیں ہوتے، بھائی بہن شامل نہیں ہوتے. اگر لوگ ان کو کہہ بھی دو لوگ تو ناراض ہوتے ہیں، اچھا اب ہم لوگ ہو گئے ہیں تیرے لیے. لوگ یعنی اجنبیت ہے، تھوڑی سی اس کے اندر اجنبیت آ جاتی ہے. عام دوسرے لوگ، لا تعلق افراد، ان کو لوگ کہتے ہیں. مخلوق، سید الشہداء علیہ السلام نے بھی ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا لوگ، بلکہ مخلوق. لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق، جو مخلوق کی رضا خریدے خالق کی ناراضگی کے بدلے میں، یہ قوم ناکام قوم ہے، ہلاک قوم ہے، تباہ قوم ہے. یہ مخلوق راضی کرنا جس کا ہدف بن جائے، وتیرہ بن جائے، اور اپنے مقاصد، اپنی اغراض، اپنی غایات، یہ سب مخلوق کی رضا سے حاصل کرنا چاہیے. خوب آپ دیکھیں عزیزان، جو سید الشہداء علیہ السلام سبب بیان فرما رہے ہیں کہ کوفہ کے لوگ کیوں اتنی دیر میں بدلتے ہیں، کیوں ان کو وفا بدلتے ہوئے، وفاداری بدلتے ہوئے، نیت بدلتے ہوئے، ارادہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پائیداری نہیں ہے. چونکہ ان کا ہدف خالق نہیں ہے، مخلوق کی رضا ہے. وہ مخلوق حکمران بھی مخلوق ہیں، حکومتی عہدیدار بھی مخلوق ہیں، اپنے رشتہ دار بھی مخلوق ہیں، اپنے گھر میں جو افراد رہتے ہیں یہ بھی مخلوق ہیں. خوب یہ سب مخلوق ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مخلوق کی رضا کی خاطر، میں مثال دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث ان کے بارے میں ہے، مثال کے ذریعے. مثلا کاروباری لوگ، دکاندار، دن بھر مخلوق ہی آتے ہیں ظاہر سامان خریدتے ہوئے، فرشتے تو نہیں، انسان آتے ہیں. فرشتے بھی مخلوق ہیں لیکن دکان پہ نہیں آتے. جن ممکن ہے آتے ہوں، لیکن فرشتے جس دکان پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس دکان پہ فراڈ ہو رہا ہے، جس دکان پہ چائنا کی چیزیں جرمنی کی بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، جس دکان پہ 10 نمبر کی چیز 1 نمبر کی پیش کی جا رہی ہے، جعلی چیزیں، اس میں فرشتوں کا کیا کام ہے آنے کا؟ اس میں تو بھوت بھی ڈرتا ہے جاتے ہوئے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو میرا بھی باپ لگتا ہے. کوئی کرتا ہے شیطان. ایک شخص ایک حرکت کر رہا تھا، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا، شاخ کے اگلے حصے پہ بیٹھ کے اس کو پیچھے سے کاٹ رہا تھا. شیطان وہاں سے گزرا، اس نے اسے روکا، اس نے کہا بھائی یہ دیکھو، یہ تم جو کام کر رہے ہو، پیچھے سے آگے بیٹھ کے پیچھے سے درخت کاٹ رہے ہو، یہ خود تمہارا اپنا کام ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ شاخ کٹے گی، گرو گے، پھر لعنت مجھ پہ کرو گے تم. یا وہ بچے کو ماں نے پوچھا کہ یہ جو چھوٹی بہن کے تو نے بال کھینچے ہیں، تو ماں نے تربیتی لحاظ سے کہا بچے کو کہ برا اثر نہ پڑے، اس کو یہیں پہ روک لیا جائے اور اسے غیر مستقیم طریقے سے متوجہ کیا جائے بچے کو کہ یہ کام جو تو نے کیا ہے، بہن کو، چھوٹی بہن کو مارا ہے، یہ شیطانی کام ہے. تو اچھی ماں تھی، باسلیقہ ماں تھی، تو اس نے بچے کو کہا کہ یہ جو چھوٹی بہن کے تو نے بال کھینچے ہیں، تو یہ تو شیطان نے تجھے کہا تھا کہ کھینچے ہیں، ورنہ تو نے. اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، یہ جو بال کھینچے ہیں یہ شیطان نے کہا تھا، لیکن وہ جو میں نے لات ماری ہے اس کو وہ میں نے خود ماری تھی، وہ شیطان نے نہیں کہا تھا. بعض اوقات انسان شیطان سے آگے نکل جاتا ہے، بھوت بھی ڈرتا ہے انسان سے. عزیزان ایسی دکان چلو کہ فرشتے آئیں، خریدنے نہیں آئیں گے لیکن برکت کے لیے آئیں گے، چونکہ خیرات و برکات اللہ کی جانب سے ایسے، وہ کیا ہے کوریئر کمپنیوں کے نام کیا ہے مجھے یاد نہیں، TCS، OCS، اس کے ذریعے نہیں، خدا یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے
اللہ کی کوریئر کمپنی کا نام ہے فرشتے. جب بھی خدا کسی کو خیر پہنچائے تو ملائکہ کے ذریعے پہنچاتا ہے. کوئی بھی خیر، کسی قسم کی خیر ہو، چونکہ فرشتے اسباب ہیں اللہ کے نظام میں. تو دکان کا ماحول ایسے ہو کہ وہاں آئیں، گھر کا ماحول ایسے ہو آئیں، ملائکہ آئیں خیر پہنچانے، برکت پہنچانے، رزق کھولنے. چہ بسا گاہک لے کے آئیں گے فرشتے آپ کے لیے، گاہک کہیں اور جا رہا ہے اور آپ اتنے پاکیزہ ہیں کہ اس نے فرشتوں نے کہا بھائی ادھر ہو، یہ مومن کی دکان پر ہو، فائدہ پہنچانا ہے تو یہاں پہنچا کے جاؤ. یہ کام ہوتا ہے. جیسے ہم غلط کام شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو صحیح کاموں کو ملائکہ کی طرف نسبت دیں کہ یہ ان کے ذریعے سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود کیا ہے، غلط شیطان نے کیا ہے، صحیح سارے ہم نے خود. نہ، وہ بھی کروائے گئے ہیں، تعاون ہے، مدد ہے آپ کے ساتھ شامل ہے. گاہک راضی رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے دکاندار کو؟ آسان ہے گاہک راضی رکھنا. جو دکاندار ہیں وہی سمجھتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھتے. ملازمین، آپ اپنا مافوق افسر کو راضی رکھیں، باس آپ سے راضی ہو. آسان نہیں ہے. آپ تو راضی ہوتے ہی ہیں اس سے، لیکن وہ بھی کبھی راضی ہوا ہے آپ سے مافوق کہ ٹھیک کام کر رہے ہو آپ؟ مثلا گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے نوکر چوکیدار ہیں، مالک راضی ہوتا ہے کبھی بھی؟ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو تھکائیں گے پھر بھی ان سے ناراضی ہوتا ہے، پھر بھی شکوہ اور گلہ ہوتا ہے. مخلوق راضی رکھنا مشکل کام ہے، لیکن لوگ جب یہ ضابطہ بنا لیں، قانون بنا لیں کہ ہم نے مخلوق راضی رکھنی ہے اور رضائے مخلوق کے مطابق عمل کرنا ہے، رضائے مخلوق کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، رضائے مخلوق کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق. لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ پسند کرتے ہیں، لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں، لوگ ایسے پسند نہیں کرتے، لوگ یہ نہیں چاہتے، لوگوں کا آج کل یہ رجحان نہیں ہے. یہ سب پیمانے ہیں مخلوق کے. یہ مخلوق یوں چاہتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم وہ کریں جو مخلوق چاہتی ہے. آپ توجہ کریں کہ مخلوق کی رضا کے لیے اپنے کام پر ہی غور کریں کہ میں نے کتنے کام مخلوق کی رضا کے لیے کیے، کتنا خرچہ ہوا میرا کہ مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے، کتنا وقت دیا میں نے مخلوق راضی کرنے کے لیے. وہ مخلوق اپنے گھر کی بھی ہے، بیوی راضی رکھنے کے لیے، شوہر راضی رکھنے کے لیے، بچے راضی رکھنے کے لیے، ماں باپ راضی رکھنے کے لیے، اولاد کو راضی رکھنے کے لیے، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے، سسرال کو راضی رکھنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی رکھنے کے لیے، اڑوس پڑوس والوں کو راضی رکھنے کے لیے، سیاستدانوں کو راضی رکھنے کے لیے. یہ دین بنا لیا. رضائے ناس، مرضات الناس، مرضات مخلوق، جانشین رضائے خدا بنا لی لوگوں نے، معبود بنا لیا اس کو، رضایت مخلوق. آپ سیاستدانوں کو دیکھیں کیا کام ہے سیاسی لیڈروں کا؟ صرف عوام کو راضی رکھنا کہ عوام ان سے راضی ہو جائے. ایک قدم اگر جتنا مخلوق کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ 100 قدم، ایک قدم خدا کے لیے اٹھا لیں، اللہ کے لیے اٹھا لیں. وہ بھی ضابطہ آگے عرض کروں گا، سید الشہداء نے ہی فرمایا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے، روایات معصومین علیہ السلام میں بھی یہی مضمون ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن عمدن سید الشہداء کی زبان مبارک سے عرض کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اثرات ہمیں معلوم ہو جائیں، مرضات المخلوق کا جو خریدار ہو جائے، مشتری ہو جائے، گاہک بن جائے. لا افلح قوم اشترا مشتری، خریدنے والا، وہ قوم ناکام، ہلاک، رسوا، ذلیل و خوار ہے دنیا و آخرت میں، فلاح سے دور، رسوائی کے اندر ڈوبی ہوئی اور غرق ہوگی. جو مشتری بن جائے، گاہک بن جائے، خریدار بن جائے، رضائے مخلوق کی خریدار جو قوم بن جائے. مخلوق راضی رکھنا،
مخلوق کو راضی رکھنے کی قیمت کیا ہے؟ کب مخلوق راضی ہوتی ہے؟ مخلوق صرف ایک صورت میں انسان سے راضی ہو سکتی ہے، جب خالق کو ناراض کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تک خالق ناراض نہ ہو مخلوق راضی نہیں ہوتی۔ خوب آپ گھروں کے اندر اپنا تجربہ کر لیں، آپ بیوی اگر راضی ہے آپ سے، اسی صورت میں راضی ہوگی کہ جب خالق ناراض کیا ہے آپ نے، پھر راضی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اس کے مطالبات اگر پورے کریں، کتنے مطالبات ہیں مخلوق کے، اگر پورے کریں یہ راضی ہیں ہم سے، لیکن ان کے مطالبات کے اندر خالق کی رضا نہیں ہے، خالق کی ناراضگی ہے۔ ممبروں پہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ اسی سال محرم و سفر کی مجالس میں تجربتاً جائیں، ہر روز ایک مجلس ہے، کہیں نہ کہیں آپ ہر روز ایک نئی مجلس میں جائیں، تجربہ کریں، تجربہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر روز ایک نئی مجلس میں جائیں، اور اس مجلس کے اندر ممبر سے جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو آپ نوٹ کریں اور تجزیہ کریں کہ ان باتوں میں سے 1 گھنٹے کی گفتگو میں کتنی گفتگو مخلوق کی رضا کے لیے ہے اور کتنی گفتگو خالق کی رضا کے لیے ہے۔ خوب ظاہر مخلوق کو جن باتوں سے راضی رکھا جا سکتا ہے، خالق ان پر راضی نہیں ہے۔ خالق کی رضا اور جگہ پر ہے، مخلوق کی رضا، چونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، خالق و مخلوق کا فرق ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر یہی ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہدایت کا بہت بڑا راستہ طے کر لیا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق معلوم ہو جائے۔ یہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے یا مخلوق کو خالق بنا دیتے ہیں یا خالق کو مخلوق بنا دیتے ہیں۔ مثلا خالق کے بارے میں عام انسان جس نے باقاعدہ طور پر معرفت پروردگار نہیں حاصل کی، جس طرح کرنی ہے نصاب کے طور پر، ایک مومن کو جس طرح اپنے دین کی معرفت ہونی چاہیے، اور امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اول الدین معرفت ہو، اول دین، اساس دین، بنیاد دین کی معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ خوب یہ معرفت ہوئی ہے طے، یہ معرفت کہیں وقت دیا ہم نے، کسی نے کروائی یہ معرفت ہمیں؟ اس معرفت کے بغیر ایمان ہے ہمارا اللہ کی ذات پر، معرفت کے بغیر۔ معرفت کے بغیر ایمان کا خطر یہ ہے کہ ہم جس کو خالق مان رہے ہیں اور جس طرح سے اس کو مان رہے ہیں وہ خالق تو رہتا ہی نہیں ہے، وہ ایک بڑی قوی مخلوق ہے جس کو ہم نے خالق مانا ہوا ہے۔ جس طرح کسی بچے سے، چھوٹے بچے سے پوچھے نا خدا کی ذات کیا ہے، تو وہ آپ کو باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتائے گا، خدا کی عظمت کو ناپ کے بتائے گا، بچہ چھوٹا، چونکہ بچہ ہے جانتا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ہاتھ سے باقاعدہ اندازہ بنا کے، سائز بنا کے بتائے گا کہ یہ ہے اللہ کی ذات، نعوذ باللہ۔ خوب اندازے سے خدا کی ذات، طاقت و قوت خدا تو مخلوق کی صفات ہیں۔ اگر معرفت نہ ہو خالق کی، خالق میں مخلوق کی صفات اور مخلوق میں خالق کی صفات لے آتے ہیں، اور اگر فرق نہ پتا ہو خالق اور مخلوق کا، یہ سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک خرابی رضا میں، رضایت میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کی رضا حاصل کرنی ہے اس کی سخط حاصل کرتے ہیں، اور جس کی خدمت کرنی ہے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ عوام پسند اقدامات کرنا، عوام پسند دین بیان کرنا، عوام پسند فتوے دینا، عوام پسند سیاست کرنا، عوام پسند بیان دینا، عوام پسند اعلان کرنا،
عوام پسند ہولیے بنانا کہ لوگ یوں پسند کرتے ہیں. اب ہم اپنے امور کو دیکھیں, اپنا گھر کیسے بناتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے. خوب لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی لڑکے والا لڑکی والے معذرت اگر کوئی لڑکی والے لڑکے کا رشتہ مانگنے چلے جائیں, آج تک ہوا تو نہیں ہے ایسے, لڑکی کسی کے ہاں جوان بیٹی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ فلاں گھر کے اندر ایک اچھا متدین گھرانہ ہے, اچھا جوان لڑکا ہے اور یہ رشتہ بہت مناسب ہوگا, ہم اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے لڑکے کا رشتہ مانگتے ہیں. خوب یہ اگر کر دیا جائے تو کیا ہوگا, کیا خرابی کیا ہوگی اگر یہ ہو جائے کسی جگہ. اگر کسی فیملی نے کسی گھرانے نے یہ کام کر دیا, کیا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے. لوگ قرآن کریم میں ہے کہ بعض لوگوں سے ڈرتے ہیں, خشیت الناس اتنی ہے کہ خشیت اللہ, اللہ کی خوف جتنی خشیت لوگوں کی ہے ان کے دلوں کے اندر, او اشد خشیہ, یا بلکہ اللہ کے خوف سے بھی زیادہ لوگوں کا خوف ان کے دلوں کے اوپر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, مخلوق کیا کہے گی ہمیں. عزیز من, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعاً لوگوں کو راضی رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ہم مکلف ہیں لوگ راضی رکھیں. ہم اپنی یہ محدود زندگی اور اس کے اندر محدود فرصت اور محدود توفیقات جن کے ذریعے ہمیں ایک لامحدود سفر طے کرنا ہے, یہ محدود سی توانائیاں ایک بےہودہ کام کے اندر صرف کر دیں. لوگ راضی رکھیں. ہم یہ راضی رہ کے کب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر راضی ہو بھی جائیں, برفرض اگر کوئی یہ خر اٹھا لے, لوگ راضی رکھنا خر اٹھانا ہے, گدھا اٹھانا, یہ بھی روایت میں ہے. ویسے تو ایک قصہ مشہور ہے کہ 2 آدمی باپ بیٹا سفر کر رہے تھے, ایک آبادی سے گزرے, جانتے ہیں آپ یہ قصہ. یہ روایت کا مضمون ہے اور حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ لقمان اور لقمان کے فرزند, بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں ہے کہ حضرت لقمان اپنے فرزند کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک سواری تھی ان کے پاس, گدھا تھا, اور گدھا بھی چل رہا تھا, یہ دونوں بھی چل رہے تھے. ایک آبادی میں گئے, لوگوں نے دیکھا, کہا دیکھو بے وقوف, سواری ساتھ جا رہی ہے اور یہ پیدل جا رہے ہیں. تو وہ دونوں گدھے پہ چڑھ بیٹھے. پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, یہ وہ بے زبان حیوان ہیں, یہ دونوں ہٹے کٹے اس کے اوپر چڑھ بیٹھے. پھر لقمان نے بیٹے کو کہا تو بیٹھا رہے, چھوٹا ہے, میں اتر جاتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ. باپ اتر گیا, بیٹا گدھے پہ چلتا گیا. آگے پھر لوگ آئے, انہوں نے کہا دیکھو زمانہ کیسا ہو گیا ہے کہ بوڑھا باپ چل رہا ہے, جوان اٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے سواری کے اوپر. وہ کہا بھائی صحیح نہیں ہے, یہ تو الٹ کرنا چاہیے. بیٹا اتر گیا, باپ بیٹھ گیا. پھر لوگوں نے دیکھا, کہا دیکھو یہ بھی زمانہ ہے, چھوٹا معصوم بچہ ساتھ چل رہا ہے, یہ باپ دیکھو یہ. پھر اب کیا کریں, چونکہ سب کچھ کر دیا لوگوں کے رضا کی خاطر. دونوں بیٹھے, لوگ نہیں راضی, دونوں چلے, لوگ نہیں راضی, ایک بیٹھا ایک اترا, لوگ نہیں راضی. آخر کار انہوں نے کہا کہ شاید اس طرح لوگ راضی ہو جائیں. دونوں نے گدھا سر پہ اٹھا لیا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو راضی رکھے اس سے خر اٹھانا پڑتا ہے ایک دن. اور ہیں ایسے خر اٹھائے ہوئے بہت ہیں, اگر نگاہ کریں وہ شاید ان میں سے ہم خود بھی ہوں. یہ لوگوں کی رضا کی خاطر خر اٹھایا ہوا ہے, اضافی بوجھ, فالتو بوجھ اٹھایا ہوا ہے. کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تاکہ لوگ راضی رہیں ہم سے. اہل کوفہ, سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کے لیے جو مشکل تھی وہ مرضات المخلوق اہمیت رکھتی تھی ان کے لیے رضائے خالق کے بجائے.
اور جس قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے مخلوق راضی رکھنی ہے اور رضائے مخلوق سے ہم نے اپنے مفاد تک، اپنے مقصود تک پہنچنا ہے، اس کے اندر یہ ناپائیداری آ جاتی ہے. چونکہ مخلوق کی رضا کا کوئی معیار نہیں ہوتا. مخلوق کبھی کس پر راضی ہے، کبھی کس پر راضی ہے. جس پر آج راضی ہے کل اسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بات پہ آج ناراض ہیں کل اسی بات پر راضی ہو جاتے ہیں. اگر مخلوق راضی رکھنی ہے، مخلوق کی رضائے مخلوق کی خاطر، یہ جملہ سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے. جب دربار شام میں حاضر کیا گیا اسرائے اہل البیت کو، وہاں پر پہلے یزید نے جو ہذیان کہنا تھا وہ کہا اس مستی کے عالم میں، اور جو اس کے منہ میں آیا تاریخوں میں ضبط ہے، اس نے اس وقت دربار میں کیا شعر پڑھے، کیا گفتگو کی، کیا حتاکی کی، کیا گستاخی کی. جو کچھ اس نے کہا اس کے بعد بیوی نے خطبہ دیا وہاں پر، اور اس خطبے سے ماحول منقلب کر دیا، تبدیل کر دیا دربار کا. یزید کے دربار کا ماحول جو یزید نے بنایا ہوا تھا اپنے حق میں، وہ ماحول یکسر بدل گیا. اب اسے چونکہ خود جو کہنا تھا کہہ چکا تھا، اب دوبارہ اس نے ایک درباری رینٹل خطیب رکھا ہوا تھا وہاں، کہ کم نہیں تھے ان کے بنو امیہ کے دربار میں، اور ان کی سرکار سے وابستہ 9,000 خطیب تھے فیسوں پر جو خطبے دیتے تھے، جیسے سرکار کہتی تھی ویسے پڑھتے تھے. اس وقت یزید نے اشارہ کیا کہ آپ، خطیب کو کہا کہ آپ اب جواب دو. وہ ممبر پہ آیا، کھڑے ہو کے اس نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ہی، ابھی خطبہ ہی اس نے پہلے جملے کہے تھے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے، اپنے بندے یزید کو عزت دی ہے، اور یزید کے دشمنوں کو نعوذ باللہ اس کے الفاظ کے مطابق کہ یزید کے دشمنوں کو اللہ نے ذلیل کیا ہے. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا. جناب سید ساجدین اسی قید زنجیر طوق کی حالت میں سر اٹھایا، سیدھے ہوئے، اور اس خطیب کو خطاب کیا، ایھا الخاطب، اے خطیب، قد اشتریت سخط الخالق، تو نے خالق کی ناراضگی خرید لی ہے مخلوق کی رضا کے لیے. تو نے خالق کو ناراض کر دیا ہے. خوب یہی ماجرا تھا، ساری داستان یہی تھی. مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کرنا ان لوگوں کی بنیادی کمزوری تھی. یہ دین تھا ان کا، یہ سیاست تھی ان کی، یہ ثقافت تھی ان کی، یہ معاشرت تھی ان کی. اس کے اندر صرف ایک ہی مہارت تھی کہ جتنا ہو سکتا ہے کوئی حکومت کو راضی کر رہا ہے، کوئی حاکم کو راضی کر رہا ہے، کوئی سرمایہ دار کو راضی کر رہا ہے، کوئی کسی سیٹھ کو راضی کر رہا ہے، کوئی کسی کو راضی کر رہا ہے. اس وقت آپ اپنی حالت دیکھیں. میں ہر مجلس میں یہ اشارہ کرتا ہوں، نہ بھی کروں تو بھی آپ عزیزان متوجہ ہیں کہ تاریخی واقعات آئینہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تاریخ پڑھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں. آئینے میں ہمیشہ انسان خود کو دیکھتا ہے، سوائے ڈرائیور کے. ڈرائیور آئینہ دیکھتا ہے لیکن اس میں یا پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوں کو دیکھتا ہے یا پھر پیچھے آنے والی گاڑی کو دیکھتا ہے. اس کی ضرورت ہے ڈرائیونگ کی کہ آئینے میں اپنے آپ کو نہ دیکھے، لیکن باقی سارے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تاریخ آئینہ ہے. آئینے میں وہ قوم، وہ ملت، وہ لوگ، ان کا رویہ، ان کا عمل، یہ سب آئینہ ہے تاکہ آج کی ملت اپنے آپ کو دیکھے. یہ گفتگو اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو، ان کی مذمت کے لیے، ان کی ملامت کے لیے، بلکہ یہ آئینہ ہے جو ہم دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا نام دیا ہوا ہے ہم نے اس کو، جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں. دین تو رضائے خالق کا نام ہے. ہم مخلوق راضی کر کے اس کا نام دین رکھا ہوا ہے. یہ دین کی مجلس نہیں ہے جس میں مخلوق راضی کی جائے. ایک مخلوق بھی، بانی راضی کر دیا جائے، مجمع راضی کر دیا جائے، کوئی شاہ صاحب کو راضی کر دیا جائے، کسی شیخ صاحب کو راضی کر دیا جائے، کسی مومن کو، سرمایہ دار کو،
اس کی رضا کی خاطر اگر کوئی بات نکلے انسان کی زبان سے جس سے خالق ناراض ہو جائے، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ لیکن ہم نے دین بنا لیا ہے۔ کیوں قومیں فلاح نہیں پاتی؟ اب آپ صدیوں کا سفر دیکھیں، اپنا سفر دیکھیں، ہم پاکستان میں کیا فلاح یافتہ قوم ہیں؟ اولئک هم المفلحون، فلاح، اس بارے میں بھی گفتگو مفصل ہے، ایک پورا ماہ مبارک رمضان ظاہراً اسی پہ گفتگو ہوئی ہے، فلاح پر، سنت فلاح الہی، فلاح مختصر اس کا عرض کروں چونکہ قرآنی مطلب ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فلاح انسانوں کے لیے ذکر فرمائی ہے اور ایک نقطے کے طور پر رکھا ہے کہ یہاں پہنچنا ہے تمہیں، اولئک هم المفلحون، مفلح بننا ہے تم نے۔ قد افلح المؤمنون، مومنون نے فلاح پانی ہے، فلاح تک پہنچنا ہے مومنین نے۔ کیسے پہنچے یہ مومن مفلح کیسے بنے؟ فلاح اس شخص کو کہتے ہیں، کسان کو، جو اپنے ہاتھ سے کھیت تیار کرے، زمین ہموار کرے، کھدائی کرے، نرم کرے، اس کے اندر بیج کاشت کرے، اس کو پانی دے، اس کی نگہبانی کرے، فصل اگائے، فصل کی حفاظت کرے، پھر اس فصل کو کاٹ کے محصول اس فصل کا جمع کر کے اپنے گھر میں پہنچا دے، اس کو عرب فلاح کہتے ہیں۔ یہ دہقان، یہ فلاح ہے۔ زمین ہموار کرے، اس میں بیج کاشت کرے، اس بیج کو اگائے، اس فصل کی حفاظت کرے، وہ فصل جب پک جائے اسے کاٹ کے محصول محفوظ کر کے اپنے خزانے میں لے جائے، اپنے گھر لے جائے، اس کو فلاحت کہا جاتا ہے۔ فلاحت یہ ہے۔ یہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مومنون کے لیے کہ مومنوں مفلحون بننا ہے تم نے۔ مفلح یعنی خرید کے نہیں کھانا، خود سے اپنے لیے میدان خود تیار کرو، اس میدان کے اندر بیج خود کاشت کرو، اس بیج سے خود فصل تیار کرو، اس فصل کو تیار کر کے اس کا محصول اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے فراہم کر لو، اس صورت میں تو تم مفلحون ہو۔ لیکن اگر گدائی کر کے کھایا، مانگ کے کھایا، دوسروں کے رہینے منت رہے، دوسروں کے در پہ رہے، تم مفلحون نہیں ہو، فلاح یافتہ نہیں ہو۔ خوب، کیا فلاح یافتہ ہیں ہم اسی دنیا میں؟ آخرت کی فلاح اور ہے، دنیا میں مفلحون میں سے ہیں۔ مفلحون کے پاس کیا ہے آج اپنا؟ ایک مجلس کرانے میں ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے مکتب پر عمل کرنا مشکل ہے۔ خوب، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مفلحون ہیں؟ مفلحون ہوتے تو محصول آپ کا ہوتا، مفلحون اگر ہوتے تو آپ کاشت کرتے ہدایت کا بیج، اس ہدایت کے بیج سے ایمان کی فصل امت اگتی، اور اس امت کے بننے سے امامت کا محصول ولایت کا نظام آج آپ کے پاس ہوتا، پھر آپ کہہ سکتے تھے ہم نحن المفلحون، ہم فلاح یافتہ ہیں۔ ورنہ نہیں ہو سکتے۔ جو دوسروں کے سائے میں ہوں، جو دوسروں کی چھتریوں پر ہوں، دوسروں کی کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، دوسروں کے رہینے منت ہوں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم فلاح یافتہ ہیں؟ جب کوئی اختیار آپ کا نہیں ہے، کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، کسی چیز کا آپ کو اختیار نہیں ہے، اپنے گھر کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اپنی ذات کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اپنی چار دیواری میں اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے، کہاں کے مفلحون ہیں؟ کیوں نہیں ہے مفلح؟ فلاح کیوں نہیں پائی؟ چونکہ ہم نے تو ساری عمر پاکستان میں 70 سال مخلوق راضی کرنے پہ لگے رہے ہیں۔ 70 سال مخلوق راضی رہی، 70 سال ہم نے حکام راضی رکھے، 70 سال ہم نے سیاستدان راضی رکھے، 70 سال ہم نے لیڈر راضی رکھے، 70 سال ہم نے جرنیل راضی رکھے، 70 سال ہم نے 70 سال ہم نے کن کو راضی کیا؟ انہوں نے ہمیں دیا کیا؟
جنہیں ہم نے راضی کیا انہوں نے ہمیں کیا دیا، کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے؟ مثلا جن ممبریوں نے، جن خطیبوں نے، ذاکروں نے پبلک کو خوشنودی خلق کے لیے جو منہ میں آیا کہا، خوب ان لوگوں نے کیا دیا؟ ان کو جواباً کیا دیا؟ فلاح ہے، آج وہ ذاکر خطیب فلاح یافتہ ہیں۔ خوب رضائے مخلوق سے خدا جو دیتا ہے وہ بھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، نظام رکھا ہے، وہ بھی خدا روک لیتا ہے۔ ایک روایت ہے سید الشہداء سے بھی ہے، رسول اللہ سے بھی ہے، کہ جو مخلوق کی رضا حاصل کرے خالق کو ناراض کر کے مرضات الناس کے پیچھے چلے، اللہ اپنی توفیقات روک کے اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے۔ یہ روز لوگ اس سے کھیلتے ہیں، اس کی عزت سے کھیلتے ہیں، اس کی شخصیت سے کھیلتے ہیں، اس کی آبرو سے کھیلتے ہیں، اور آخرکار اسے تنہا رسوا کر کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس دن پھر خدا خدا کرتا ہے، لیکن اس وقت خدا قبول نہیں کرتا۔ ہم اپنی نجی زندگی میں دیکھیں، ہمارا کام صرف مخلوق راضی کرنا ہے، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، یہ دو دوست راضی ہو جائے، وہ دوست راضی ہو جائے، کسی طرح یہ مان جائے، کسی طرح وہ مان جائے۔ عزیز من، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ روایت میں نے پڑھی ہے، نہج البلاغہ سے پڑھی ہے، پہلے یہیں آپ کے شہر میں ہی پڑھی ہے، شاید بعض مومنین اس میں حاضر تھے مجلس میں، وہاں عرض کیا تھا، امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ استوار کر لیتا ہے، مستقیم کر لیتا ہے، خدا لوگوں کے ساتھ اس کے روابط کو اصلاح کر دیتا ہے۔ جو اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، اللہ لوگوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ جو اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، تجربہ کرو۔ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ بھی آزماؤ۔ خوب ہم کیسے آزمائیں؟ عجیب سا لگتا ہے نا کہ ہم، یہ تو گستاخی ہو جائے گی، نعوذ باللہ جرم ہو جائے گا، ہم اللہ کو آزمائیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں اللہ کو آزمانے کا مطلب کہ جو اللہ نے وعدے دیے ہوئے ہیں کہ اے لوگو، اے مومنو، یہ کرو، میں یہ کروں گا تمہارے لیے، خوب کر کے دکھاؤ نا، آپ دیکھو کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کتنے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خوب کر کے دیکھو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل بر خدا کرو، خوب تجربہ تو کرو۔ اتنا مخلوق کے اوپر تجربہ کیا ہے، توکل کیا، بھروسہ کیا ہے، کتنا رسوا کیا انہوں نے، کتنا ذلیل کیا انہوں نے، کہاں جا کے انہوں نے پٹکا۔ ایک اور روایت ہے، یہ امام ششم سے ہے یہ روایت، حاجی تیار ہوئے حج پہ جانے کے لیے، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں شاگرد صحابی حاضر ہوا کہ مولا کچھ نصیحت فرمائیے، حج پہ جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہترین ساتھی تلاش کر، بہترین جو تیرے ایمان کے، چونکہ سفر اللہ ہے، الہی ساتھی تیار کر، الہی۔ ہم کاروان چنتے ہیں، پیکج دیکھتے ہیں اس کا، امام ششم فرماتے ہیں کہ حج میں بہترین الہی ساتھی جو تجھے اللہ سے دور نہ کرے، ایسا ساتھی حج کا اختیار کر۔ تو بہترین ساتھی اختیار کر، اور جب تو ان کے ساتھ جا حج پر، امام نے فرمایا کہ اسی بہترین پر بھروسہ نہیں کرنا، خیال رکھنا، یہ جو بہترین ہم سفر چنا ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان پر، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسی کے ہاتھوں سے رسوا کرواتا ہے، اسی کے ہاتھوں خدا اس کو رسوا کراتا ہے، اسے ذلیل کرواتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سہارا لے۔ خوب ہم اپنی نجی زندگیوں میں دیکھیں کس کو راضی کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم ساری عمر ان کے اندر ان کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دونوں راضی نہیں ہوتی۔ ایک نفس اپنا جو ہرگز نہیں برتا، یہ دعا ہے، تعقیبات نماز کی دعا ہے، عام دعاؤں میں سے ہے، ہر دعا کے اندر
یہ جملہ کسی نہ کسی مضمون کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ امام ہفتم کی بھی یہی دعا ہے، امام ہفتم نے بھی تعلیم دی، جامع تر ہے امام ہفتم کی دعا یہ، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اے خدا ایسے نفس سے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو برتا ہی نہیں ہے، جو سیر نہیں ہوتا، جو سیراب نہیں ہوتا، اشباع نہیں ہوتا، ایسے نفس سے، ایسے حریص نفس سے پناہ مانگتا ہوں۔ خوب ساری عمر نفس کی رضا پہ لگے رہتے ہیں جو کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، نفس بھی راضی نہیں ہوتا انسان سے۔ اور دوسرا ہے مخلوق، ناس۔ راہ درست کیا ہے؟ آپ رضا خدا کی، اللہ کی رضا، رضا فقط اللہ کی ہے، رضا میں شرک نہ کریں، رضا خدا کی ہے، لیکن خدمت خلق کی کریں، آپ خدمت مخلوق کی کریں، چونکہ اللہ بھی راضی ہے مخلوق کے ساتھ حسن رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کا مخلوق کے ساتھ درست رویہ ہوگا، خدا راضی ہوگا، اور اللہ کی خاطر درست رویہ رکھو ان کے ساتھ، نہ معاوضے کے لیے۔ مثلا میاں بیوی درست رویہ رکھیں خدا کی خاطر، نہ لالچ میں معاوضے کے لیے کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہوں، یہ جواباً میرے ساتھ اچھا رویہ کرے، میں اس کی بات مانتا ہوں تاکہ یہ میری بات مان لے، نہ، اس لیے مت کرو، اس لیے کہ اس کا حق ہے میرے اوپر، میں یہ حق ادا کروں چونکہ اللہ نے یہ حق مقرر کیا ہے۔ اس مخلوق کا ناطہ خالق نے میرے ساتھ جوڑا ہے، مجھے اس لیے یہ رشتہ عزیز ہے چونکہ میں نے خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے یہ رشتہ۔ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ مخلوق ہیں، احترام کرو ماں باپ کا۔ کیوں کرو؟ نہ اس لیے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، اس لیے بہت عظیم ہے، اس لیے بہت عزیز ہے۔ ان کی خدمت کرو کہ خدا راضی ہو، خدمت ماں باپ کی کرو، راضی اللہ کو کرو، ورنہ اگر ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، یہ ساری عمر راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نہیں دکھا سکتے مجھے نمونے کے طور پر بھی ایک باپ یا ایک ماں جو اپنے بہترین اولاد سے بھی راضی ہوں، راضی نہیں ہوتے چونکہ مخلوق ہیں، ان کی رضا کا کوئی پیمانہ نہیں، ایک دن ایک چیز پہ راضی ہیں، دوسرے دن اسی پر راضی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی خدمت کریں اور رضا اللہ کی لیں، جس طرح ماں باپ ہیں، بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، بچوں کو تربیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، ورنہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مزدور پال رہے ہیں، کل کو یہ نوکریاں کر کے ہمیں سنبھالیں گے، پھر خدا ایسے ماں باپ کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نے سہارا پالا ہے، میں نے تجھے نعمت اولاد دی، امانت دی، تیری آغوش میں ڈالی، تو نے اس کو اپنا سہارا بنا لیا۔ یہ تیرا سہارا نہیں تھے، تیرا سہارا، تیرے بچوں کا سہارا، تیرے خاندان کا سہارا اللہ کی ذات ہے۔ توکل اللہ پہ رکھ، بچوں پہ نہ رکھ۔ یہی جن کی خاطر ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خالق کو ناراض کر لیتے ہیں، یہی انہی کے ہاتھوں آخر میں ماں باپ رسوا ہوتے ہیں، انہی کی دید کی حسرت ان کے دلوں میں رہ جاتی ہے، ملنے تک نہیں آتے، آخر میں جنازہ ہولڈ کروا لیتے ہیں، جی ہمارے امریکہ سے ذرا دفن نہیں کرنا ان کو، یہ ان کا احسان، آخری بچوں کی رسائی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آنے تک جنازہ دفن نہیں کرنا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ سب لشکر جو آیا ہے یہ رضائے مخلوق کا لشکر آیا ہے، اور ادھر سید الشہداء کے ساتھ جو لشکر ہے یہ فقط لشکر رضائے خدا ہے۔ بس دو لشکر تھے، دونوں رضا کے لیے آئے، ایک رضائے مخلوق کے لیے اور ایک رضائے خالق کے لیے آئے۔ خوب ان کا رویہ دیکھیں کیا ہے، ان کا رویہ دیکھیں کیا ہے۔ اس بیچ میں، اس آئینے میں پھر انسان خود ہی اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اس وقت، میں جو آج رضائے مخلوق میں ہوں، اس وقت ہوتا تو کس لشکر میں ہوتا؟ لشکر رضائے مخلوق میں ہوتا یا لشکر رضائے
خالق میں ہوتا. اگر یہ گمان ہو رہا ہے کہ میں تو اس وقت امام کے ساتھ ہوتا تو آج پھر رضائے خالق کر کے دکھاؤ, مشتری رضائے خدا بن کے دکھاؤ. اگر چند مخلوق ناراض بھی ہو گئے, ناراض ہو گئے, مخلوق کے ناراض ہونے سے کوئی جہنم نہیں جاتا, خالق کے ناراض ہونے سے جہنم جاتا انسان. کربلا میدان رضائے خدا ہے, یہ لشکر ہے. اشترا قد اشترا مرضات اللہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, من الناس, کچھ ایسے ہیں لوگوں میں سے قلیل, جو اپنا نفس بھی رضائے خدا کے لیے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں رضائے خدا لے لیں. اور ایسے لوگ ہیں جن کا نفس خدا خرید لیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. خدا نے ان مومنوں کے نفوس خرید لیے ہیں, کیوں؟ اس کے بدلے میں خدا نے ان کو بہشت عطا کر دی ہے. ہم ہر چیز پہ عوام کا رجحان پہلے دیکھتے ہیں. عوام, میں کیا پہنوں جو عوام پسند کرتے ہیں, کیا کھاؤں جو عوام پسند کرتے ہیں, کیسے رہوں جو عوام پسند کرتے ہیں, کس کے ساتھ ملوں, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے. خوب عزیز من, یہ تو خطرناک دین ہے جو میں نے اپنا لیا ہے, یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ تو امام حسین کا دشمن بنا دیتا ہے یہ مذہب انسان کو, یہ ائمہ کا دشمن بنا دیتا ہے انسان کو, یہ انبیاء کے مقابلے میں لے آتا ہے انسان کو. یہ مذہب اتنا خطرناک مذہب ہے. اگر مخلوق کی رضا کے لیے اور اگر خالق کی رضا کے لیے چند مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو خدا اپنی پسندیدہ مخلوق کا رخ آپ کی طرف موڑ دے گا. تجربہ کریں, یہ سب تجرباتی باتیں ہیں. یوں نہیں کہ میں ایک طالب علم کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو اس پر نہ جائیں کون کہہ رہا. تجربہ کریں, اپنی زندگی میں اس کو آزمائیں. کل سے آزمائش شروع کر دیں, آج سے شروع کر دیں. خالق کی رضا کی خاطر قدم اٹھائیں. مخلوق اگر راضی ہو جائے, نور و نلا نور, اس مخلوق کی قدر جانیں جو خالق کی رضا پہ راضی ہے. مخلوق کی عظمت ہی یہی ہے کہ خالق کی رضا میں اس کی بھی رضا ہو. جس طرح جناب سیدہ کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ سیدہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے. اور اللہ کی رضا سیدہ کی رضا میں ہے. جناب سیدہ نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ مخلوق راضی ہو جائے. خود بھی مخلوق سے راضی نہیں تھی. خدا کی خاطر, اللہ کی خاطر. اس آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو اور سید الشہداء کو پیشوا بنائیں. سید الشہداء امام رضا ہیں, رضا کے امام ہیں, پیشوا ہیں. سارے ائمہ رضا کے امام ہیں. امام رضا علیہ السلام کا نام امام ہے, رضا ہے. علی نام ہے, رضا لقب ہے امام رضا علیہ السلام کا. سید الشہداء کا مقام رضا ہے. کتنی مخلوق آئی سید الشہداء کے مقابلے میں. خواص آئے, ہمدرد آئے, اقربا آئے, بھائی آئے, سب نے آ کر سید الشہداء کو اس راہ سے, اس ارادے سے دور کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی کی نہیں سنی خود سید الشہداء نے. کیوں؟ اس لیے کہ رضائے خالق فقط مد نظر ہے. ساتھ بھی نہیں دیا کسی نے, خوب نہ دیں, لاپرواہ. سید الشہداء کا فرمانا تھا کہ حسبنا اللہ, اے ابن عباس میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. نعم الوکیل, اے ابن عباس وہ بہت عالیشان سہارا ہے, بھروسہ ہے. جو اس پہ اعتماد کر لے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا, زائل نہیں ہوتا. اے ابن عباس توکلت علیہ
میں اس رب پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، کوفیوں پر بھروسہ کر کے نہیں جا رہا، اللہ پر بھروسہ کر کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں، نہ کوفیوں پر بھروسہ کر کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں۔ لیکن جنہیں مخلوق کا ڈر تھا، یا یزید کا، یزید کی حکومت کا، یزید کے حکمرانوں کا، یزید کے جرنیلوں کا، کوئی بھی نہیں آیا۔ خوفناک فضا تھی، خوف بھی مخلوق کا ہلاک کنندہ ہے، اور رضا بھی مخلوق کی خالق سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ کربلا در سے رضا ہے، رضا خدا، اللہ کی رضا خریدنا، اللہ کی مرضات خریدنا، ورنہ کیسے برداشت ہو سکتی ہیں یہ سختیاں؟ کس طرح سے برداشت ہو سکتی ہیں؟ میدان کربلا جو ہم سنتے بھی ہیں، اس کے واقعات انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ یہ مسئلہ کہ ایک خاندان بیویوں سمیت، بچوں سمیت، عزیزوں سمیت، اور موت سامنے ہے، اور باری باری سب موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، اور خود جا رہے ہیں، انہیں دکیلا نہیں جا رہا، دباؤ نہیں ڈالا جا رہا، اختیار کر کے۔ یہ کیسا رن ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام نے صبح عاشور دیکھا اپنی فوج، ان کی فوج بہت زیادہ ہے، یہاں 72 تانے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں لوگ، کوئی تناسب نہیں بنتا۔ خوب یہیں پہ فرما دیتے کہ آپ زیادہ ہوں، ہم تھوڑے ہیں، جنگ نہیں کرتے، جنگ کے متبادل کوئی راستہ اپناتے ہیں۔ جب لڑنا شروع ہوئے کہ ایک ایک کر کے شہید ہونا شروع ہوئے، مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے ان 72 کے اندر بھی، ہر لحظے ایک نفس کم ہوتا جا رہا ہے۔ خوب اب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جو جنگ کا وقت گزرتا جاتا ہے، اسی طرح عزم پختہ تر ہوتا جاتا ہے، جذبہ بڑھتا جاتا ہے ہر شہید کا، پورے لشکر کا۔ اور سید الشہداء کو معلوم ہے کہ اس میدان کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنگ تک جو کچھ ہوگا وہ بھی معلوم تھا، لیکن جنگجو کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی اس انجام تک پہنچنا، لیکن جسے پتہ چل جائے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد خاندان کی اسارت ہے، بچوں کے اوپر ظلم ہے، بیویوں کے اوپر ظلم ہے، پھر اس کے بعد شہروں میں لے کے جانا ہے، درباروں میں لے کے جانا ہے، اور وہ معلوم بھی ہو کہ جنگ کے بعد یہ کچھ ہونے والا ہے، اب یہاں کس کا حوصلہ ہے؟ کون رہ سکتا ہے اس مقام تک؟ اس منزل سے کون گزرتا ہے آگے؟ عزیز من، ذرہ برابر جس کے دل میں مخلوق کا خوف ہو یا مخلوق کی رضا کی خاطر جو کر رہا ہو، وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے کہ جو فانی در رضا خدا ہو۔ اس لیے سید الشہداء پیشوائے مرضات اللہ ہیں، امام رضا خدا ہیں۔ آخری جملہ بھی سید الشہداء کا زیر خنجر، یہ کہنا بہت آسان ہے عزیز، یہ بہت آسان ہے۔ تھوڑی دیر آپ اپنے ذہن میں سوچیں، منظر کشی کریں عزیز من۔ اگر آپ کے ہاتھ پہ صوفہ آ جائے، میز آ جائے آپ کے ہاتھ پر، اور جس وقت آپ کے ہاتھ پہ میز ہوتی ہے اس وقت آپ کیا جملے زبان سے کیا چیخو پکار کرتے ہیں ہم؟ عزیز من، میز کے دباؤ ہاتھ پہ برداشت نہیں ہوتا، پاؤں پہ برداشت نہیں ہوتا، اور بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا ہو، نیزوں سے، اور اس وقت سجدے میں ہو اور پشت پہ خنجر چل رہا ہو، اور اس وقت زبان سے یہ نکلے رضن بے رضا و تسلیمن لامرک، راضی ہوں تیری رضا پر، تیری رضا کے اوپر راضی ہوں، تسلیم ہوں تیرے امر کے لیے، لا الہ الا انت لا شریک لک۔ عزیز من، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ بولنا بہت آسان ہے۔ رضن بے قضائک تسلیمن لامرک، زیر خنجر جب رگیں ایک ایک کٹ کے کٹ رہی ہیں، وہ بھی پسے گردن سے،
पसे गर्दन से कट रही हूं। ये है खानदान रजा, ये है औलाद अली व ज़हरा। इस वजह से रज़ाए खुदा का मजहर ये खानदान है। अजीज मन, और फिर खुदा का ये मकाम रजा है। अब बहन का मकाम रजा देखें। जब उबैदुल्लाह के दरबार में जाती हैं, ले जाई जाती हैं, इस मैदान से बीबी जा रही हैं, इस मैदान से बीबी जा रही हैं असीर होकर। पर्दे छिने हुए हैं, लाशें दफन नहीं हुए, हर तरफ बाजारों में तौहीना में सुलूक हो रहा है। पत्थर बरसाते हैं, आवाजें कसते हैं, कहीं बागी कहा जाता है, कहीं नामुनासिब लक़ब दिए जाते हैं। उन सारे मनाजिर से गुजर के जब उस दरबार में पहुंचती हैं और वो लईन अब फिर नमक पाशी करता है और वो पूछता है, कैफा रअयत सुन अल्लाह बिक, ए बीबी कैसे देखा सुन खुदा को, क्या क्या पाया, अल्लाह का करना क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो आप तवज्जो करें, एक दुखिया खातून को सद दरूद हो आज के इन दुनियादारों के ऊपर। ये भी किसी खानदान को जब सोगवार देखते हैं, कितने लोग हैं ऐसे, शायद किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो, लेकिन जब उसी खानदान को सोगवार देखते हैं तो खामोश खड़े रहते हैं कि आज ये सोगवार हैं, आज इनसे कोई हमने ऐसी बात नहीं करनी जो इनके दुखिया दिल को और दुखा दे। लेकिन उस मलऊन ने ये किया, उस मलऊन ने ये किया। कहा कैसे हुआ खुदा का करना तुम्हारे साथ, कैसे पाया अल्लाह को तुमने। बीबी जवाब देती हैं, वल्लाहि रअयतुहु जमीला, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत, बहुत ज़िबा, अल्लाह को पाया। जलवा खुदा, जो करबला में हुस्न खुदा देखा, जो जलवा खुदा देखा। लईन तू यजीद का बंदा है, हम अल्लाह के बंदे हैं। जो रज़ाए खुदा के लिए जाते हैं वो खुदा से शिकवा नहीं करते। ये तो खुदा ने कुर्बानी कबूल की हमारी। और इसलिए बीबी जब करबला से विदा हो रही थी, ये उमर साद के लश्कर में मौजूद रावी ने रिवायत नकल की है कि हमने देखा एक बीबी को लाश के टुकड़े उठाकर हाथों पे रख कर और आसमान की तरफ रुख करके और फरियाद करके फरमाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, खुदाया ये कुर्बानी कबूल कर ले, ये ज़ैनब की कुर्बानी कबूल कर ले। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि इस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अज़्ज़िल अजल अल अकरम, या अल्लाह 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 या अल्लाह। खुदा बंदा बिहक़्क़ि अस्माए हुस्नाए खुद, बिहक़्क़ि रसूलुल्लाह, बिहक़्क़ि आले रसूल, बिहक़्क़ि अंबिया, बिहक़्क़ि सय्यदुश शुहदा, बिहक़्क़ि असहाब सय्यदुश शुहदा, बिहक़्क़ि शुहदाए करबला। खुदा बंदा हमारे इस कलील से ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मोमिनीन के से इखलास व खुलूस को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। जो मोमिनीन इस दुनिया से रहलत कर गए उन्हें जवार रहमत में मकाम नसीब फरमा। जो मरीज़ हैं अलील हैं उन्हें शफ़ाए कामिला नसीब फरमा। जो मुल्तमिस दुआ उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो साहिब हाजात हैं उनकी हाजात को बरवरदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को हर शर व बलिया से महफूज फरमा। परवरदिगारा जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं अपने ख़ज़ाइन ग़ैबिया से उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो किसी मुसीबत व मुश्किल में गिरफ़्तार हैं उनके तमाम मसाइल व मुश्किलात को बरतरफ़ फरमा। उम्मत इस्लामिया को ज़ुल्म व सितम से निजात अता फरमा। उम्मत इस्लामिया को परवरदिगारा फ़ितनों से रहाई अता फरमा। फ़ितने तकफ़ीरियत को महव फरमा। इसके बानियों और हामियों को रसवा फरमा। परवरदिगारा हिज़्बुल्लाह को कामयाबी अता फरमा।
سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، آل سعود کے شر سے تمام مسلمین و تمام مومنین عالم کو نجات عطا فرما، اس شجرہ خبیثہ کو محو فرما، اس کے حامیوں کو مددگاروں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداران مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، پیروان سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، بحرین میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت گا رہے ہیں، بالخصوص بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے مرحومین، ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ آپ تمام بھلے ایک بچے کے لیے بھلے دعا کی التماس کی گئی ہے جو چل نہیں سکتا، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد بحق سید الشہداء جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر بچے کو، اس مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس، شرکاء مجلس، انتظامیہ مجلس کی، ان کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔